آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک سے عدل و انصاف کی عظیم داستان۔ یہ ویڈیو آج کے حکمرانوں کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ تلوار کے زور پر اسلام پھیلنے کا واویلا کرنے والوں کو شاید معلوم نہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد دنیا نے ایک ایسے نظام کو دیکھا جو سراپائے عدل و انصاف تھا، جہاں توحید و رسالت، عبادت، عدل و انصاف کے نظام کے ساتھ مضبوط معاشی نظام بھی موجود تھا، جس میں زکوٰۃ کی مد میں امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کے عمل کی بدولت معاشی خوشحالی تھی۔ قانونی مساوات کی بدولت لوگ مطمئن تھے، جس کی مثال اسلام کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ ایک خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس پر چوری کا الزام تھا اور وہ ایک بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت کے بعد خاتون کو چوری کا الزام ثابت ہونے پر سزا سناتے ہوئے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ سفارشیں آنے لگ گئیں، اور سفارش بھی کون کر رہا تھا؟ حضور کے قریبی ساتھی۔ آپ نے اس موقع پر ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عدل و مساوات کی اساس و بنیاد قرار دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ علیہ السلام بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم صادر کرتا۔ یوں اسلام کے اولین دور میں ہی آپ نے سفارش کو رد کرتے ہوئے عدل و انصاف کا ایک معیار قائم کر دیا، جس کو آپ کے بعد آنے والے خلفائے راشدین، صحابہ اور نیک اور عادل مسلمان حکمرانوں نے اپنایا، جس کی بدولت دین اسلام کو تقویت ملتی رہی اور دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوا۔ اسلام کے تلوار کے زور پر پھیلنے کا پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے یہاں ہم ایک ایسا واقعہ پیش کر رہے ہیں جو یقیناً نہ صرف ان کی سوچ میں تبدیلی بلکہ اسلام کے نظام و عدل کی بہترین تصویر پیش کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ سمرقند فتح کی مہم کے سپہ سالار قطبیہ بن مسلم تھے، اور کچھ ہی دن میں وہاں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، قاضی کی عدالتیں قائم ہو گئیں اور نظام حکومت احسن طریقے سے چل پڑا۔ اسی دوران سمرقند کے غیر مسلم باشندوں کی طرف سے قاضی کی عدالت میں ایک ایسا مقدمہ پیش کیا گیا جس میں کہا گیا کہ سمرقند پر مسلم سپاہ کی حکومت غیر قانونی ہے۔ قاضی نے دلائل مانگے تو غیر مسلموں نے کہا، جب بھی مسلمان کہیں جاتے ہیں تو پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر نہ مانا جائے تو جزیے کے ساتھ سرنڈر کرنے کو کہا جاتا ہے، اور اگر انکار کیا جائے تو پھر اسلامی لشکر جنگ کرتا ہے۔ جبکہ سمرقند میں کسی کو اسلام کی دعوت دیے بغیر اسلامی سپاہ سمرقند میں داخل ہو گئیں اور اسلامی نظام حکومت قائم کر دیا۔ غیر مسلموں کی بات سن کر قاضی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا۔ فوراً اسلامی لشکر کے سپہ سالار قطبیہ بن مسلم کو طلب کر لیا۔ پھر یہ منظر تاریخ کے اوراق میں رقم ہو گیا۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار قطبیہ بن مسلم عدالت میں قاضی کے روبرو معتب کھڑے تھے۔ قاضی نے سمرقند کے باشندوں کے مقدمے کی بابت سوال کیا۔ قطبیہ بن مسلم نے کچھ دلائل دیے، وضاحتیں پیش کی، مگر قاضی نے ان سب کو رد کر دیا اور پھر ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا۔ قاضی نے فیصلہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ جو بھی مسلم سپاہی سمرقند میں موجود ہیں وہ فوری طور پر سمرقند خالی کر دیں، اور سپہ سالار بھی فوراً سے پہلے سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ قاضی نے اپنا دفتر بھی لپیٹا اور سمرقند سے باہر جانے کو تیار ہو گیا۔ فلک نے پھر یہ نظارہ بھی دیکھا کہ فاتح اسلامی لشکر اپنے سپہ سالار قطبیہ بن مسلم کی قیادت میں قاضی کے فیصلے کے مطابق جب فتح کیے گئے سمرقند کو خالی کر کے وہاں سے نکلنے لگا تو انہیں سمرقند کے غیر مسلموں نے روک لیا اور کہا کہ ایسا انصاف ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور قاضی کا یہی فیصلہ اور سپہ سالار کا سر تسلیم خم سمرقند میں فروغ اسلام کا باعث بنا اور لوگوں کی بڑی تعداد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان کو